أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 47 دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، ان نعمتوں کو، انعمت، جو کی ہے میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، ایسے دن سے، لا تجزی، کہ نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی بھی نفس، عن نفس، کسی بھی نفس کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، اس نفس کی طرف سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس نفس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعونیوں سے، آل فرعون سے، یسومونکم، جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہارے عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس بات میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی. وَإِذْ، اور جب، فارقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے ساتھ، البحر، دریا کو، فانجیناکم، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، راتوں کی، ثم، پھر، اتخذتم، تم لوگوں نے بنایا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے. ثم، پھر، عفونا، ہم نے درگزر کی، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا بنی اسرائیل،
یہ خطاب ہے یا بنی اسرائیل سے دوسری مرتبہ، دوسرا پاؤ پہلے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور اس میں بھی یا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وہاں پر بھی تک اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور یہاں پر بھی ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وہاں پر پچھلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ، ان کو نعمت یاد دلا دی، لیکن نعمتوں کی تفصیل یاد نہیں دلائی کہ کون کون سی نعمت ہے، صرف اجمالاً اتنا کہہ دیا کہ میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، انعامات کی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی تفصیل ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں نعمت بھی کی ہے، فلاں انعام بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کی تفصیل بھی ذکر کر دی، اور ساتھ ساتھ جو ان کی تقصیرات تھی، جو ان سے کمیاں ہوئی تھی، جو ان سے کوتاہیاں ہوئی تھی، جن غفلتوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اس کی بھی یاد دہانی کرا دی۔ انعامات اور ان کی غلطیوں کی یاد دہانی کرا کر اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا، تمہاری طرف سے یہ ہوا، ہم نے تم پر یہ کیا، تو اب بھی اگر تم اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے، ایمان نہیں لانا چاہتے، تو پھر تم سے کوئی بڑا ظالم نہیں ہوگا، اب تو آ جاؤ۔ تو یہاں پر اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یاد کرو میرے ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، ایک ذکر۔ اب تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جس نعمت، جس انعام کا ذکر کیا وہ کیا ہے بنی اسرائیل پر، کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اب دیکھیے گا یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ تو ظاہر ہے قرآن پاک میں ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ لیکن اس وقت جو بنی اسرائیل ہے ان سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اصل انعامات تو ان کے آباء و اجداد پر ہوئے تھے، اصل تو ان پر ہوئے تھے۔ تو لیکن دیکھیے گا اصل میں جب آباء و اجداد کو جو سہولت دی جاتی ہے، جو نعمت دی جاتی ہے، تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ان نعمتوں سے، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اصل تو انعامات ان پر کیے تھے، لیکن چونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، اس لیے خطاب ان سے کیا کہ تم پر ہم نے فضیلت دی تھی۔ فضیلت کیا دی تھی؟ ایک لمبا عرصہ، صدیوں نبوت کا سلسلہ تم میں چلتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، تقریباً 4000 انبیاء اس دوران گزرے ہیں، وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی نعمت ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ تو ہم نے تمہیں دین کی بچاہت بھی دی تھی، دنیاوی بچاہت بھی تمہیں عطا کی تھی، دین بھی تمہارے پاس تھا، دنیا بھی تمہارے پاس تھی۔ جتنی پچھلی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، زبور اور انجیل، وہ تینوں بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے کہ صرف تم میں اتنا عرصہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر خطاب ہو رہا ہے نا، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امت پر بھی ان کو فوقیت فضیلت حاصل ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا۔
تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جس وقت خطاب ہو رہا ہے وہ وقت اس میں داخل نہیں ہے فضیلت میں، یعنی پچھلے وقت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. یہ جس وقت خطاب ہو رہا ہے یہ وقت داخل نہیں ہے کہ اس ہمیں تمہیں فضیلت دی ہے، پہلے دی تھی. اس لیے کہ اب تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر اس کو عام رکھا جائے اس وقت یہ خطاب کا وقت بھی داخل کیا جائے کہ پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ ان کو فضیلت حاصل تھی. ایسی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب جو ہے نا ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم اس فضیلت کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے ہو، اس عزت کو شرف کو رکھنا چاہتے کہ عزت تمہارے پاس رہے، ذلت کا سامنا نہ ہو، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اس طرح کی جو منصب کے ساتھ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ مشروط ہوتی ہے. جب تک وہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے تو ہے وہ فضیلت وہ شرف جو منصب کے ساتھ ہوتا ہے وہ حاصل ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو ختم ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ان کو سیادت یا فوقیت جو ہے وہ دوسروں پر حاصل تھی. اور یہ کہہ کر کہ تم قارون اور سامری وغیرہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ یہ عزت جو تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. وَاتَّقُوا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو ایسے دن سے. ایسے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کہ جس دن نہ تو لا تجزی نفس عن نفس، یعنی جزا کا صلہ عن مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اس وقت. نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی. دیکھو اس دنیا میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، مدد کرنی ہوتی ہے، تو پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر اس کی مدد کی جاتی ہے، اپنی خدمات سروسز اس کے لیے پیش کی جاتی ہے، پہلے یہ. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سفارش کروائی جاتی ہے کہ فلاں کی سفارش کرو، کسی کی اپروچ ہے وہ سفارش کرواتا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ ضمن یہ بات کہ اگر کوئی جائز سفارش ہو تو وہ سفارش کر دینی چاہیے. اگر آپ کی سفارش کی وجہ سے، آپ کی دو تین باتوں کی وجہ سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، کوئی جائز کام بن سکتا ہے، ناجائز نہ ہو، تو سفارش کر دینی چاہیے، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. البتہ ناجائز سفارش جائز نہیں ہے. کسی کی ناجائز سفارش کر دینا، کوئی حق پر نہ ہو اس کو حق دلا دینا، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. کوئی کسی جاب کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کو جاب نہیں مل رہی اس لیے کہ اس کی قواعد پوری نہیں ہے، آپ اس کو جاب دلواتے ہیں ناجائز سفارش کر کے، آپ جانتے ہیں اس میں اہلیت نہیں ہے، تو یہ آپ نے گناہ کا کام کیا، ناجائز کام کیا. البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جاب کی اہلیت ہے، تمام شرائط پر پورا اتر رہا ہے، پھر بھی اس کو میرٹ پر ہے، پھر بھی اس کو جاب نہیں مل رہی، تو صورت میں آپ سفارش کر دیں. آپ کی سفارش کی وجہ سے اگر مل سکتی ہے تو آپ سفارش کر دیں اور آپ کو انشاءاللہ ثواب حاصل ہو. تو دوسرا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مال دیا جاتا ہے، فدیہ دیا جاتا ہے، کسی کو چھڑانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. اور اگر اس سے بھی کسی سے کام نہ بنے تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسلحہ ہتھیار اٹھایا جاتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل یہاں پر یہ آیت نا اسی سورہ بقرہ میں اور پہلے پارے میں 2 دفعہ آئی ہے، ایک یہاں پر اور ایک اس پارے کے یعنی تیسری پاؤ میں آخر میں اس پارے میں، وہاں پر بھی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لیکن وہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا اس کی ترتیب ہے وہ بدلی ہوئی ہے۔ اس میں یہاں پر تھا نا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ پہلے سفارش کا ذکر ہے کہ سفارش نہیں قبول کی جائے گی، اس کے بعد عدل کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، مال نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ آیت نمبر 123 ہے سورہ بقرہ، اس میں بھی ان 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں ترتیب ذرا بدلی ہوئی ہے۔ اس میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، فدیہ کا ذکر پہلے ہے اور سفارش کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیے گا لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو مال بڑا محبوب ہوتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، تو مال خرچ کرنے کے بجائے سفارش کر دیتے ہیں، سفارش سے کام چلاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی وجاہت عزت محبوب ہوتی ہے، وہ سفارش نہیں کرواتے کہ سفارش میں بے عزتی ہوگی، وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جو ہے نا ترتیب کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ تو عدل، ویسے تو عدل کہتے ہیں برابری کو، اور عدل ذالک برابری کو، لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز کا فدیہ دیا جائے، یعنی فدیہ جس چیز کا دیا جاتا ہے وہ ہے کہ بھی وہ چیز بھی دوسری چیز کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس لیے چونکہ یہ بھی برابری پیدا کرتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا ترجمہ کرتے ہیں برابر، یعنی فدیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں فدیہ، کہ اس سے بھی برابری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ذکر کیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی قسم کی جو ہے نا ان کی مدد کی جائے گی، کوئی وہاں پر کسی کی نہیں چل سکتی۔ اچھا یہاں پر ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق فرما دیا کہ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، لیکن دوسری جگہوں پر سفارش قبول ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر وہ لوگ، ان لوگوں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جو ایمان سے انحراف کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان کے بارے میں کوئی سفارش اللہ تعالیٰ سنے گا اور نہ کوئی جو ہے نا کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے نا جو ایمان کو قبول کرنے والے ہیں یا جن پر کے ساتھ احادیث مبارکہ میں وعدہ ہے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سفارش جو قبول کی جائے گی وہ بھی اللہ کی اجازت سے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر سفارش کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے آپ سے عرض کی ہے نا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ اب یہاں پہ ان کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے۔ اگلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، جو تمہیں برے قسم کے عذاب ایذا دیتے تھے۔ کیا عذاب؟ یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یعنی قبطی فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ظلم کرتے تھے، ایسا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے قریبی ساتھی میں سے کسی نے۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ خواب میں دیکھا کہ آگ نکلی ہے، آگ بیت المقدس سے،
اور اس آگ نے پوری مصر کا احاطہ کر لیا. یہاں پہ قبطی رہتے تھے آل فرعون، اور وہ آگ ہر قبطی یعنی فرعونی کے گھر میں داخل ہو گئی ہے، اور اس آگ نے اس کو جلا دیا. یہ بڑا ڈراؤنا قسم کا خواب تھا. تو فرعون نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو کسی معبر نے، تعبیر بتانے والے نے فرعون کو بتایا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ آپ کی اور آپ کی سلطنت اور تمام قبطیوں کے زوال اور ہلاکت کا باعث بنے گا. یہ اس کی تعبیر بتائی گئی. جب یہ تعبیر بتلائی اس کو، فرعون کو خوف لاحق ہو گیا، کوئی سچا خواب ہے اور ایسا ہوگا. تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے. اور یہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے. یہ قرآن پاک کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ذبح کروانے کا حکم اس نے جاری کیا تھا نا، یہ 2 دفعہ اس نے گویا کہ حکم دیا ہے. پہلی ایک دفعہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. پھر جب ذبح کرتے رہے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، تو پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر اس طرح ہم ذبح کرتے رہیں گے ان کو تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے ملازم ہیں، ہمارے خادم ہیں، ان سے ہم اپنی خدمت لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر یہ حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. ایسا تو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، پیغمبر بنائے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. جس سال وہ پیدا ہوئے اس سال حکم یہ تھا کہ ذبح نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا. تو اس لیے وہ پیدا ہو گئے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسائل نہیں تھے ان کے والدہ کے لیے. لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال آرڈر تھا کہ ذبح کرنا ہے، ان کے بچوں کو قتل کرنا ہے. خیر بہرحال یہ تو پھر تفصیل آگے آئے گی کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جس نے قتل کا حکم جاری کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. یہ تو بعد میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے وہ گفتگو عرض کی جائے گی. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ لڑکیوں سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا، اور دوسرا اس لیے کہ ان سے خدمت لینی ہے، انہوں نے کام کرنا ہے گھروں میں، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ ذبح نہیں کرتے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک غیرت مند شخص کے لیے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھنا یہ بیٹوں کو ذبح کرنے سے زیادہ سخت ہے. کوئی غیور غیرت مند شخص تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل کے لیے قبطیوں کی طرف سے فرعون
کی طرف سے. دیکھیں ایک ہے نا سبتی اور ایک لفظ ہے قبطی. یہ آپ ذہن میں رکھیے, قبطی کسے کہتے ہیں, سبتی کسے کہتے ہیں, یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. قبطی کہتے ہیں فرعون کی قوم کو, اور سبتی کہتے ہیں بنی اسرائیل. قبطی فرعونی, سبتی بنی اسرائیلی. اب یہ نا بندہ کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یار یہ قبطی کسے کہتے ہیں, سبتی کسے کہتے ہیں. بس صرف شروع میں سین اور قاف کا فرق ہے. تو یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس طرح کہتے کہ دیکھو جو ہے نا قتل کون کرتے تھے, فرعون, تو وہ قاتل تھے. تو قاتل کی شروع میں بھی قاف ہے اور قبطی کی شروع میں بھی قاف ہے, وہ قاتل تھے. جب یہ یاد ہو گیا, ایک لفظ یاد ہو گیا نا, تو دوسرا لفظ خود بخود یاد ہو جاتا ہے. بس وہ قبطی ہو گئے تو سبتی ہو گئے. جیسے نا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل. قابیل نے قتل کیا حابیل کو. اب یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ اس میں سے قاتل کون ہے جس نے قتل کیا, وہ اس کا نام, کیونکہ ایک جیسے نام ہے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو ان کو بھی یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاتل کی شروع میں بھی قاف ہے, قابیل کی شروع میں بھی قاف ہے. تو قابیل قاتل ہے, قابیل نے قتل کیا تھا. جب یہ یاد ہو گیا تو دوسرا حابیل اس کو ایسے یاد ہو گیا کہ وہ مقتول تھا. اس طرح جو ہے نا وہ ہوتا ہے. بعض ایسے ورڈز, ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جن کو یاد کرنا پڑتا ہے, وہ ایک اپنا ہی ایک فارمولہ استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ لفظ ہے کریکٹر, انگلش کا لفظ ہے نا کریکٹر. اب کریکٹر کا جو اسپیلنگ ہے تھوڑا سا مشکل ہے, اس ذہن سے نا نکل جاتا ہے کریکٹر کا اسپیلنگ کیا ہے. تو اس لیے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نا دو ایسے کرتے ہیں, ایسے لکھتے ہیں 4 ایکٹر, 4 ایکٹر. اگر یہ ذہن میں ہوگا تو کریکٹر کا اسپیلنگ آپ کو یاد رہے گا کہ 4 یعنی CHAR ایکٹر, تو یہ کریکٹر کا اسپیلنگ ہے. اس طرح کے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اپنا فارمولہ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ 2 لفظ آتے ہیں, مقام و تصدیہ. مقام و تصدیہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مقا کا معنی ہوتا ہے آوازیں نکالنا, شور کرنا. تصدیہ کا مطلب معنی ہوتا ہے تالیاں بجانا. لیکن 2 لفظ ایک جیسے آئے ہیں نا, بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار مقا کا معنی کیا ہے, تصدیہ کا معنی کیا ہے. یعنی یہ پتہ ہے کہ ان میں سے ایک کا معنی ہوتا ہے شور کرنا, آوازیں نکالنا, اور دوسری کا معنی ہے تالیاں بجانا. لیکن یہ شور کرنا کس کا معنی ہے, تالیاں بجانا کس کا معنی ہے, اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھو تالیاں بجانا اردو میں اس کی شروع میں بھی تا ہے, تصدیہ یہ لفظ اس کی شروع میں بھی تا ہے, تو اس کا معنی تالیاں بجانا. تو موقع کا معنی خود بخود ذہن میں آ جائے گا. یہ اپنی طرف سے فارمولے بنانے پڑتے ہیں, یہ ایسا کرنا پڑتا ہے. تو خیر بہرحال یہاں پر جو ہے نا اس کا ذکر کیا کہ وہ تمہیں اس طرح کے جو ہے نا وہ عذاب جو ہے نا وہ پہنچاتے تھے. اگلی آیت میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اگلی نعمت کا ذکر کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا, آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی, وہاں پر ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل کو اب یہاں سے نکال دیا راتوں رات. تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکالا. فرعون کو پتہ چلا, فرعون وہاں پر سے نکلے پیچھے. یہ بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے دریا کے پاس پہنچے. اب آگے تیز دریا ہے اور پیچھے سے بنی اسرائیل جو ہے نا فرعون نکل پڑے, درمیان میں پھنس گئے. پیچھے دشمن ہے, آگے دریا ہے, کیا کریں. تو تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، نہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو خیر ایک الگ ذکر ہے، وہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ جو دریا کا پانی سپیڈ سے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو روک دیا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بنا دیا، یہ داخل ہو گئے، دریا میں پانی کھڑا ہے، کیا عجیب منظر ہو، کیا عجیب منظر۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جا رہے ہیں ایک ایک راستے میں آگے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسے عبور کر لیا دریا، فرعون پہنچ گئے، اب انہوں نے دریا عبور کر لیا، پار کر لیا، یہ پہنچے، انہوں نے دیکھا پانی کھڑا ہے، چلو ہم بھی گھستے ہیں، ہم بھی پار کرتے ہیں۔ جب یہ داخل ہو گئے فرعون اچھی طرح سب فوراً پانی چل پڑے، اچھی طرح سارے آگے ڈال گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا چل پڑ، سب کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ آگے اس کا واقعہ قصہ تفصیل سے آئے گا۔ اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور اتنا خوف تھا فرعون کا کہ غرق ہونے کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نہیں غرق ہوا، وہ تو مر ہی نہیں سکتا، خوف ہی اتنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش باہر گرا دی کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، فرعون کو غرق کر دیا، تو آئے فرعون سب کو غرق کر دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، انہوں نے دریا عبور کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن وہ کوئی بڑے ہی بے وقوف قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل، کیا کہا جائے، تو یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ اس کے بعد یعنی ان کے غرق ہونے کے بعد یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ بنی اسرائیل واپس مصر چلے گئے یا آگے چلتے رہے، واپس مصر آئے ہیں کہ نہیں، انہیں فرعون تو غرق ہو گئے، اب بنی اسرائیل واپس مصر میں پھر رہنے لگے یا واپس نہیں آئے، اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں، واپس آئے ہیں کہ نہیں۔ خیر اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے ذکر کریں۔ اچھا اب ہوا کیا کہ خود انہوں نے مطالبہ کیا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کی جائے، کوئی کتاب ہمیں دی جائے، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا یہ مطالبہ قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ جائیں کوہ طور پہ، آ جائیں، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں، تورات۔ لیکن کتاب دینے کے لیے شرط یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ 1 ماہ روزہ رکھیں گے، 1 ماہ روزہ رکھیں گے مسلسل، یعنی ایک دن نہیں کہ ایک دن کو روزہ رکھ لیا اور رات کو افطاری کر لی، ایسا نہیں، مسلسل 1 ماہ کا روزہ رکھا۔ اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔
جس نے مشق کی ہو اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے وہ رکھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 دن تک مسلسل روزہ رکھتے تھے، صوم وصال مسلسل، اور 7ویں دن بھی وہ حشاش بشاش ہوتے تھے، طاقت اس میں ہوتی تھی، ایسے نہیں کہ وہ سست ہو۔ ایسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا، زور کے بعد کہتے کوئی ہمارے ساتھ بات نہ کر، اصل کے بات تو ہمارا کوئی انداز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہمارے طرف، کوئی ہم کہتے ہیں کہ قدم بھی آرام آرام سے رکھو، لیکن وہ 7ویں دن بھی حشاش بشاش ہوتے تھے۔ اور ایسا بھی ہو کہ 15 دن تک بھی روزہ رکھا ہے مسلسل۔ یہ جو شخص مشق کر لے نا اس کے لیے، دیکھو اب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، رکھ دیتے ہم بھی گزر جاتے ہیں، لیکن جس شخص نے کبھی روزہ نہ رکھا ہو، ہمارے معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں روزہ پورا دن کا روزہ کیسے رکھ لیں، یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ بھی تو یہ کہتے ہیں، لیکن آپ سب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے، کوئی مشکل نہیں۔ تو اگر اس طرح مشق کرنا شروع کر دیں، 1.5 دن کا رکھنا شروع کر دیں، کل کو 1.5 دن کر کے آسان ہو جائے گا، پھر 2 دن کا رکھنا شروع کریں، 2 دن کا آسان ہو جائے گا، پھر 2.5 دن کر دیں، پھر 3 دن کر دیں، اس طرح بڑھتے جائے۔ تو یہ گنگا کے کنارے پہ ہندو جو ہے نا، ہندو کے بارے میں 2.5 گھنٹے تک سانس کھینچتے ہیں۔ اب 2.5 گھنٹے سانس ہم تو تصور نہیں کر سکتے، مشق کرتے ہیں، ابھی آپ کے لیے آدھے منٹ سانس کھینچنا کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کچھ دیر کئی دفعہ مشق کریں گے تو آدھے دن نہیں، آپ 1 منٹ تک پہنچ جائیں گے، اس کی مشق کریں گے 2 منٹ تک پہنچ جائیں گے، 3 منٹ تک، 5 منٹ تک۔ تو مشق کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ بھگوان کے لیے، باطل کے لیے، حق کے لیے۔ کئی دن تک ہاتھ کھڑا رکھتا ہے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ مشق سے ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ روزہ رکھنا کوئی مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنے سے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا، منہ صاف کیا کہ اللہ سے تورات لینی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے، کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تو بدبو ختم ہو گئی، اب وہ دوبارہ روزہ رکھو، 10 دن 10 رات اور روزہ رکھو تاکہ وہ بدبو وہ دوبارہ پیدا ہو۔ تو اس طرح 40 دن ہو، اور یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن، یہ اس کے بعد تورات دی گئی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے تورات دینے کے لیے، یہاں پر سامری نے کیا کیا وہ واقعہ آگے میں تفصیل سے آئے، وہاں پر عرض کریں گے کہ سامری نے وہاں پر جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی جہاں پر انہوں نے پاؤں رکھا تھا وہاں سے مٹی اٹھائی، ایک بیچڑا سونے کا بنایا، اس میں مٹی ڈال دی، اس میں سے ایک آواز نکلنے لگی۔ تو سامری نے شخص تھا، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اصل معبود تو یہ ہے تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تو کہیں اور چلے گئے، تو بعض لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب دیکھ کتنے بے وقوف ہیں، اپنی آنکھوں سے کتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی عبادت شروع کر دی۔ یعنی اس سے بڑے بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تورات لینے کے لیے گئے ہوئے کوئی طور پر اللہ سے، اور ایک بچڑے کی عبادت یہاں پر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی عبادت سے ان کو روکا۔ فرعون اس بچڑے سے جو بہتر تھا، وہ تو انسان تھا، کچھ نہ کچھ تو کر سکتا تھا، یہ کیا کر سکتا ہے؟ فرعون کی عبادت سے روکا کہ اس کی عبادت جائز نہیں، وہ اپنے خدا کہتا تھا، اور اتنے بڑے پاگل بیوقوف ہیں بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو خیر بہرحال
یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم ہی ظلم کرنے والے تھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کو کیسے غرق کر دیا، اس کے باوجود تم جو ہے نا اس کی عبادت کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر آپ نے دیکھا 40 لیلۃ 40 راتوں کا ذکر کیا، خاص کر دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا. اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا. رات جو ہے نا رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کہ رات کو اٹھنا، رات کی بیداری جو ہے نا یہ اشد وطئا، یہ نفس کو زیادہ رون ڈالتی ہے، نفس کو رونتی ہے. وہ اقوم قیلا اور سیدھی بات جو ہے نا درست بات نکلنے میں زیادہ مؤثر ہے رات کی عبادت. اور اس طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اس کو نازل کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو جائے. رات کے ہی تہجد کا حکم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے بعد. تو اس لیے رات کو جو عبادت کی جاتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور رات کو ہی اللہ تعالیٰ کے جلال کا نزول ہوتا ہے. اور پھر 40 کا عدد ذکر کیا. 40 یہ جو 40 کا عدد ہے نا یہ بڑا مؤثر ہے. ویسے دیکھیں جو اعداد ہے نا اس کے 4 مرتبے ہیں. ایک ہے احاد اکائیہ، اور دوسرا عشرات دہائیہ، اور تیسرا مئات سینکڑے، اور چوتھا ہے الوف ہزار. اس میں جو 10 کا عدد ہوتے ہیں نا یہ کامل عدد ہوتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، 10 کا عدد. پھر جب کسی چیز کی تکمیل مقصود ہوتی ہے نا تو پھر اس 10 کو جو ہے نا 4 گنا جو ہے بڑھا دیتے ہیں. 40 کا عدد. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے، عبادت کرے، تو اس کے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت اور علوم کے چشمے رکھے ہوتے ہیں وہ اس کی زبان پر آ جاتے ہیں. اور اس طرح جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی پہلے نطفہ ہوتا ہے 40 دن تک ماں کے پیٹ میں، پھر جمع و خون بن جاتا ہے 40 دن تک، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن تک. تو 40 کا جو عدد ہے نا یہ بڑا مؤثر عدد ہے. اس لیے چلہ اسی سے نکلا ہے. اور خاص کر جو اور مجاہدات ہوتے ہیں وہ بھی 40 دن کے ہوتے ہیں. یہ 40 کا عدد جو ہے نا وہ کافی مؤثر عدد ہے. تو 40 کا ذکر کیا، اور بھی راتوں کا میں نے آپ سے عرض کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. یہ سب کچھ تم نے کیا، یہ سب کچھ تم نے کر لیا، اس کے باوجود ہم نے تم معاف کر دیا. یعنی تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، تمہارے دشمن کو تم نے دیکھ لیا، دریا عبور کرایا، اس کے بعد بھی اس کے باوجود تم نے بچڑے کی عبادت کی، پھر بھی ہمیں معاف کر دیا. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ معافی کی صورت کیا ہو گئی کہ اس وقت نا 3 جماعتیں بن گئی تھی جب وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہوئے تھے. اگلی تفصیل ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایک جماعت تو ہارون علیہ السلام کی تھی. ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، میں جاتا ہوں. انہوں نے خود بھی عبادت نہیں کی بچڑے کی اور دوسروں کو بھی روکتے رہے. ان کی جو جماعت تھی. دوسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے عبادت کی بچڑے کی، اور تیسرا فریق یہ تھا کہ جنہوں نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، دوسروں کو کچھ کہا بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں کی.
تو کیا ہوا کہ جنہوں نے جو ہارون علیہ السلام کا فریق تھا ان کو تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی ہارون علیہ السلام کا جو فریق تھا جنہوں نے خود عبادت کی اور دوسروں کو بھی روکا، ان کو تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی دو جماعتیں رہ گئی، ایک تو جنہوں نے عبادت کی، ظاہر ہے انہوں نے سنگین جرم کیا، اور تیسرا جو فریق تھا جنہوں نے خود تو عبادت نہیں کی لیکن ان کو روکا بھی نہیں، ان کا جرم بھی تھا، یہ بھی مجرم تھے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں۔ تو اب دونوں کے لیے معافی تو ہوگی، لیکن معافی کیسے ہوگی کہ جنہوں نے عبادت کی ان کو قتل کیا جائے۔ آگے تذکرہ ذکر آ رہا ہے، قتل کون کر دیں گے؟ اگلا فریق جنہوں نے روکا نہیں تھا وہ قتل کریں۔ یہ نہ روکنے کی سزا یہ ہے کہ تم ابھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو۔ تو تبلیغ بہت ضروری ہے۔ مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ جو تم میں سے کوئی منکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے کوئی غلط کام دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ یہ کر، اس لیے جتنی طاقت ہو انسان کی اتنی برائی کو روکنا چاہیے اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ اس امت کا فریضہ ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے، امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت